ہمارا ایک بڑا ہی قریبی دوست ہے. ہی از اے پروفیشنل فوٹوگرافر. لاہور میں ہوتے ہیں وہ صاحب. کیونکہ یہ قصہ جو میں بھی سنانے لگا ہوں آپ کو، یہ ان کی اجازت کے بغیر سنا رہا ہوں، تو میں ان کا نام لینا میرا نہیں خیال ان کو اتنا مسئلہ ہوگا، لیکن شاید ہو بھی تو میں اس لیے نام نہیں لوں گا. بٹ اٹ از فیئر ٹو سے کہ وہ ایک بہت ہی مایہ ناز فوٹوگرافر ہیں ہمارے، اور پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں، انٹرنیشنل فوٹوگرافر ہیں، اور ویڈیوز نہیں بنا رہے، فوٹوگرافی کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں. اور یہ آج کل کا زمانہ لگتا ہے کہ شاید ابھی کو نیا آیا ہے. یہ جب انٹرنیٹ آیا تھا اور یہ ڈیجیٹل تصویریں آنے لگ گئی تھیں، تو تب سے یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ یار یہ فوٹوگرافی سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، اور یہ ساری بحث جو ہوتی تھی. تو وہ ہمارے پرو فوٹوگرافر ہیں. ان کا نام جب ہم کالج سے نئے نئے نکلے، وہ بھی میرے ساتھ کالج میں آگے تھے، تو سینئر تھے میرے سے، میرے خیال غالباً 1-2 سال سینئر تھے. انہوں نے بینک میں نوکری شروع کر دی، جو کہ ایک رواج تھا، یا بینک یا ٹیلی کام. ہمارے زمانے میں یہ دو بڑی انڈسٹریز تھیں جنہوں نے بہت زیادہ انٹیک لی تھی. تو بینک میں غالباً انہوں نے نوکری شروع کر دی. میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نیا نیا کالج سے نکلا تھا، اور میں وہی لوگوں کا دماغ خراب کر رہا تھا کہ بھائی فالو یور پیشن، لیکن آف کورس فائنڈ اے بزنس آفٹر اٹ. وہ ابھی پرو ہابیسٹ کا جو برانڈ ہمارا بعد میں بن گیا، اس کی کہہ لیں ایک شروع کی وہ ایک جرنی تھی میری، کہ میں خود جو کر رہا تھا وہ میں اگلوں کو بھی، اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یار آپ بھی، یہ وہ فیز ہے کہہ لیں. میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ بھائی آپ ایک بہت ہی شوقین فوٹوگرافر ہیں، آپ کی فوٹوگرافی اچھی ہے یا نہیں ہے یہ تو میں بعد میں بحث کروں، کیونکہ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ سے. لیکن دا فیکٹ کہ آپ جتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو فوٹوگرافی کے اوپر، اور جس طرح دل لگا کے یہ کام کر رہے ہو یار، تو اور سیریسلی لو، ڈو ناٹ ٹریٹ اٹ ایز اے ہابی. لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھائی یہ شوق ہے، صبح نوکری کی، شام کو شوق کے کام کیے، بس گزاری. میرا تھا کہ نہیں، فوٹوگرافی سے پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور اس کو اگر آپ فل ٹائم پروفیشن کر لو گے، جس طرح آپ شوق کا حق ادا کر رہے ہو، جتنی محنت آپ کر رہے ہو، یہ تو پروفیشن لوگ ہو کے بھی نہیں کرتے. یہ میری یاد ہے، مجھے ان سے یہ ڈسکشن ہونی. پھر کافی عرصے بعد ان سے پھر ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، اور میں اب فل ٹائم یہ کام شروع کر دیا ہے، میں بس تصویریں کھینچتا ہوں فل ٹائم. کرتے کرتے بات یہ ہوئی کہ وہ ماشاء اللہ سے پھر بہت مشہور ہو گئے، اور پھر وہ نیشنل فوٹوگرافر بن گئے، اسپورٹس فوٹوگرافر بن گئے. اور جناب انٹرنیٹ پہ اور ہمیں پتہ چلنا دوستوں کو کہ جناب وہ فلانی جگہ ٹور پہ گئے ہوئے ہیں، اور فلانی سیشن ہو رہا ہے، فلانا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے. لینڈسکیپ کی زیادہ فوٹوگرافی ان کی مشہور ہوتی تھی، اور اسپورٹس فوٹوگرافی. تو وہ چیزیں لائسنس ہو رہی ہیں پراپر، ہول پروفیشنل فوٹوگرافی کا ایک. تو ہمارا ایک میوچل فرینڈ ہے، وہ ملنے گیا ان سے، اور وہ مجھے قصہ سنا رہا تھا بعد میں. کہتا ہے میں ان سے ملنے گیا صاحب سے، تو میں نے کہا، جو پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں ان سے ملنے گیا، تو کہتا ہے میں نا جب ملنے گیا، میں دیکھا کہ ان کے پورچ میں ایک چھوٹی گاڑی کھڑی ہے. وہ خود مجھے بتایا، کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ یار اتنا بڑا فوٹوگرافر ہو گیا ہے، مطلب انٹرنیشنل فوٹوگرافر، ڈالروں میں کما رہا ہے، ہر طرف اس کا چرچا ہے، تو چھوٹی سی گاڑی بھی تک رکھی. قریبی دوست ہوتے ہیں نا، وہ ایسی بات سوچ بھی لیتے ہیں اور پھر منہ پہ کر بھی دیتے ہیں. ہم تینوں ایک دوسرے سے قریبی دوست ہیں، تو ہیں بھی الحمدللہ. اس نے جا کے کہتا ہے میں نے اس سے کہہ بھی دیا، میں کہ بھائی آپ یہ جو باہر گاڑی تو اتنی چھوٹی سی کھڑی ہے، کم تے رہنا چل رہا ہے، کی چکر ہے. کہتا اس نے مجھے کہہ درا، وہ پروفیشنل فوٹوگرافر نے اپنی الماری کھولی، کہتا یہ میری 2 سیوکس پڑی. تو ظاہری بات ہے اس وقت اگر آپ کا 15 لاکھ کا ایک لینز ہے، صرف کیمرہ باڈیز کوئی 60-70 لاکھ کی پڑی ہیں، تو سیوکس ہی سیوکس ہیں پھر. تو مجھے ان صاحب کی جو مثال ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے، کہ ہم لوگ، یہ بہت کہا جاتا ہے فالو یور پیشن، یہ بہت زیادہ ایڈوائس ہے. میں نے آپ کو بتایا میری بھی یہ جرنی جو ہے اس کا یہ ایک بڑا ایک اہم حصہ ہے اس کا، کہ فالو سم تھنگ دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان. میں اس کو ایسے پرو ہابیسٹ کے نام سے میں نے وہ پیشن کو بھی ذرا تھوڑا ٹھنڈا کر دیا، کہ بھائی ہابی بھی ہو تو کافی ہے. اٹ از اے گڈ انڈیکیٹر کہ اس پہ ذرا غور طلب ہے. یہ اگر آپ کا شوق ہے تو اس سے آپ کچھ آگے کام کر سکتے ہیں، تو اور آف کورس کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو پروفیشنل فوٹوگرافر والی میں آپ کو کہانی جو سنائی، جو ٹرو اسٹوری ہے، وہ بھی ماشاء اللہ سے پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں صاحب. تو ان کا جو اس سے جو لیسن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں شاید یہ بھی نہیں لگتا کہ کئی فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جتنا کام مانگتی ہیں، وہ جب تک آپ کا شوق نہ ہو آپ وہ نہیں کر سکتے.
مطلب مجھے یاد ہے کیونکہ وہ فوٹوگرافر مشہور ہو گئے تو مجھے ہماری کمیونٹی سے ہی، میں کیونکہ لکھتا بھی تھا ان کے بارے میں، ایک دو دفعہ لکھا بھی میں نے، تو لکھتا ہوں بھی الحمد للہ. تو میرے پاس نا کمیونٹی سے ایک دو لوگ آئے، انہوں نے کہا جی مجھے فلان ان سے ملوا دیں، کیونکہ میں بھی فوٹوگرافر ہوں، مجھے بھی شوق ہے، میں نے بھی کیمرہ لے لیا تو میں نے بھی نا وہ اس طرح فوٹوگرافی کرنی ہے. تو میں نے کہا نا مل تو لیں آپ، بالکل وہ مل بھی لیں گے آپ سے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بھائی جان وہ سال میں 2 دفعہ تو پورا پاکستان بندہ پھرتا ہے، یہ کر لو گے؟ میں کہا کیا مطلب؟ میں کہا یار میں نے یہ ٹریک کیا ہے کہ کراچی سے ہنزا بائی روڈ وہ سال میں ایک دفعہ تو پورا ٹرپ ہوتا ہے اس کا، اور پھر لاہور سے ہنزا کا دوسری دفعہ ہوتا ہے. وہ دونوں آٹمز جو ہنزا کی ہیں اس نے کیپچر کرنی ہوتی ہیں. تو میں کہا مجھے سوچ کے گھٹن ہوتی ہے یار، اتنا سفر، اتنا مطلب ٹریول کری جا رہے ہیں یہ. میں کہا اس کے لیے وہ وہی شوق کا حصہ ہے، تو جگہ جگہ رک کے تصویریں کھینچنی کا وہ ایک پورا جو لائف سٹائل ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اس کے شوق کو. اور اب وہ شوق جو ہے لائف سٹائل سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس شوق کے اندر وہ پیشن ٹو پروفیشن کا جو سفر ہے وہ اس نے کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ آف آل دا پیپل مستنصر حسین تارڑ صاحب کا لارجسٹ سیلنگ اردو رائٹر ان پاکستان، ان دا ورلڈ ان فیکٹ. ایک بڑا ہی حسین ایک اتفاق ہوا کہ مجھے موقع مل گیا ان کا انٹرویو کرنے کا. وہ یوٹیوب پہ اویلیبل بھی ہے، میں نے ان کے رائٹنگ ٹیکنیک آف مستنصر حسین تارڑ صاحب بھی میں نے اوپر بھی کلپ بنا کے اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو ان سے بھی میں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا دیکھو کہ جو پیشن سے پروفیشن جو کر لینا وہ بڑا ہی نایاب ہے، یہ ہر بندہ نہیں، ہر بندے کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے. کیونکہ جب آپ پیشن کو پیورلی پروفیشن کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، کام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو بہت دفعہ اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ صرف شوق اگر ہو تو نہیں آپ کریں گے. کیونکہ اگر اب آپ اس نے پروفیشن بنا لیا آپ نے اس کو اپنا، تو اب اس سے کمائی کرنی ہے، اب کلائنٹ کہیں نہ کہیں انوالو ہو جائے گا، اب کسی اگلے بندے کی تنقید پہ آپ نے کان دھرنے ہوں گے. نا یو آر پوٹنگ یور نیک آن دا لائن. اب آپ پروفیشنل ہو، پروفیشنل بائی ڈیفینیشن اس کی تھکر اسکن ہوتی ہے، اس نے تنقید سننی ہوتی ہے. یہ ہابیسٹ اور پروفیشنل میں ایک بڑا ہی اہم فرق ہے، اس وجہ سے ہم پرو ہابیسٹ کہتے ہیں. ون آف دا تھنگز دیٹ یو ٹرن پرو آن از یور ابلٹی ٹو ریچ آؤٹ ٹو ادر پیپل. اس کو آپ بلڈ کرتے ہیں وایا سسٹمز، وایا آن لائن مینز، جیسے بھی. آپ کا جو شوق ہے اب وہ کسی اگلے کے سامنے پیش ہوگا اور وہ اس پہ کوئی تنقید کرے گا، دیٹ پرسن ول ووٹ ود دیئر والیٹ. وہ پیسے دے کے خرید لے گا آپ کی وہ چیز، یا وہ نہیں خریدے گا، ریجیکٹ کر دے گا. تو وہ ریجیکشن جو ہے وہ ایک، اسپیشلی جب آپ شوق سے کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اندر آئیڈینٹی انوالو ہو جاتی ہے. نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو. اور پھر اس میں جو وہ جنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جو سارا مطلب سفر ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بیچا جاتا ہے. فالو یور پیشن، بس تو کرو، یہ کر لو. یہ اسٹیو جابز ایپل کا جو فاؤنڈر ہے اس کا، اس سے یہ منسوب ہے کہ اس نے منسوب کیا، اس کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے اسٹینفرڈ پہ غالباً اس نے وہ اسپیچ دی تھی، کنیکٹنگ دا ڈاٹس والی، بڑی مشہور اس کی وہ اسپیچ تھی. اس کے اندر اس نے بتایا کہ جی وائی یو شوڈ آلویز فالو یور پیشن. ان صاحب نے تو یہ بڑے مزے سے کہہ دیا لوگوں کو، خود انہوں نے فالو یور پیشن نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا پیشن تو میڈیٹیشن تھی، یوگا تھا، ڈرگز تھیں، اور واکنگ بیئر فٹ ان دا کیمپس تھا. ان کا ڈیزائن بھی ایک پیشن تھا. انہوں نے وہ والا پیشن فالو کیا جس کی مارکیٹ بھی تھی. واکنگ بیئر فٹ ان کیمپس بھی ان کا شوق تھا، لیکن اس سے نہیں انہوں نے کمائی کی. تو وہ جو اوور لیپ ہے وہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ مارکیٹ کیا اس کو رسپونڈ بھی کرے گی، یہ کیا وہ چیز ہے جو کہ آپ دیر تک کر سکیں گے. مطلب مجھے اگر شوق ہے فٹ بال کا، اور مجھے بالکل یقیناً شوق ہے فٹ بال کا، لیکن میں نے اکیڈمی نہیں کھولنی یار. میں نے اس کو نہ ہی میں نے پروفیشنل ایتھلیٹ بننا ہے کہ جی میں وہ ساری گرائنڈ سے گزروں اور باقی چیزوں جو مجھے زیادہ شوق ہے وہ میں سیکریفائز کروں. یہ جو پرائرٹی ہے یہ بنتی ہے. اور اسی لیے جب فالو یور پیشن کا صرف لفظ بول کے آپ کود پڑتے ہیں کام میں تو یہ خطر. ہم نے بھی جو پرو ہابیز 5 ویک چیلنج میں جو پہلا ماڈیول ہی یہ ہے کہ وہ ٹیسٹنگ فیز ہے. ٹیسٹنگ فیز اسے میں کہتا ہوتا ہوں پروٹوکال آف سپیریئر بینگس، کہ وہ فاصلہ کریٹ کریں. آپ پہلے تھوڑا سا فاصلہ کریٹ کریں، کیونکہ ابھی شوق کی بات تھی تو وہ بالکل آپ کے، وہ آپ کی چیز تھی.
اب یہ باہر جائے گی تو اس کے لیے تھوڑا سا فاصلہ کریٹ کریں آپ، تاکہ تنقید کو ہینڈل کر سکیں. اور یہ جن کے لیے یہ پرسنل چیز نہیں ہوتی ان کے لیے ہوتا ہے کہ اتنی بھی بڑی بات کیا ہے یار، لیکن جو پرسنل ہوتے ہیں اس کام کے ساتھ ان کے لیے تنقید ذرا بھاری گزرتی ہے. تو اور کیونکہ آئی ہیو ڈن دس فار اے لانگ ٹائم ناؤ، so I know students who feel very uh, they feel lot of anxiety. بڑی ٹینشن ہوتی ہے اور اگلے نے یہ کہہ دیا میرے اس کام. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے کا ڈسٹینس کریٹ کرنا ہے. تو وہ پہلا ماڈیول ہی یہ اس کے اوپر ہے پرو ہابیز 5 ویک چیلنج کا، کہ آپ نے وہ کیسے ہاؤ ٹو فائنڈ یور بزنس، ہاؤ ٹو فائنڈ دیٹ اوور لیپ، ان چیزوں کا جو کہ آپ دیر تک بھی کر سکیں، مارکیٹ بھی ہو اس کی، اور آپ کا اس کا شوق یا پیشن یا ریسورسز بھی ہو. تو یہ جو عام ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی فالو یور پیشن، یہ ایسے نہیں ہے. پیشن از اے ویری ویری گڈ گائیڈ. یہ بہت اچھا انڈیکیٹر ہے، یہ بہت اچھی دعوت ہے کہ آپ اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کے اندر سے آپ وہ پروفیشن نکال سکتے ہیں، کوئی آن لائن بزنس یا برانڈ نکال سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز. مطلب مجھے سب، میں اگر اس طرح دیکھوں اپنی ذاتی ایک مثال دوں تو مجھے رائٹنگ کا شوق کہہ لیں، یا بلکہ وہ تو شوق سے بھی تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کر رہا ہوتا ہوں، وہ مطلب بس میں نے کرنا ہے میں نے کہیں نہ کہیں پیپر گندا کرنا ہے تو اس کو ڈرائنگ بھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے وہ سارا. لیکن اگر میں شوق کی بات کروں تو میں کہوں گا کہ مجھے سائیکالوجی کا شوق ہے. سائیکالوجی ان دا سینس ہاؤ وائی ڈو وی تھنک واٹ وی تھنک. اس کا جب مارکیٹ کے اندر اوور لیپ ڈھونڈنا، تو وہ مارکیٹ کے اندر جب اوور لیپ ڈھونڈا سائیکالوجی کا، تو سب سے زیادہ پروفیٹیبل جو اوور لیپ تھا وہ مارکیٹنگ کی فیلڈ. مارکیٹنگ از سائیکالوجی مانیٹائز، کیونکہ مارکیٹنگ میں آپ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وائی پیپل بائی واٹ دے بائی. وہ انسان ہی کا ایک آپ نے اس کے اندر چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے. تو وہ بھی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ براڈلی ہم دیکھ سکتے ہیں تو کہیں گے کہ جی سائیکالوجی کا شوق ہے. اس کو اسپیسیفکلی دیکھیں گے تو جناب آپ کاپی رائٹر ہیں، آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہیں، آپ فنلز پہ کام کر رہے ہیں، آپ ہیومن سائیکالوجی ایز اٹ اپلائز ٹو بائنگ ڈیسیجنس پہ کام کر رہے ہیں، کسٹمر جرنی میپ آؤٹ کر رہے ہیں. شوق سائیکالوجی. تو وہ سفر جو ہے وہ کرنا ہمارے لیے آسان ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت آسان ہوگا جب ہم تھوڑا سا فاصلہ اس کے اندر دیکھیں گے. ہم اس لینس سے دیکھیں گے جسے میں ایس لینس کہتا ہوتا ہوں. ہمارا وہ نیوز لیٹر بھی از نیمڈ آفٹر دیٹ، ایس نیوز لیٹر. کہ ایس از ایڈونچر، چیلنجز اینڈ ایکسپیریمنٹس. یہ تینوں ایسے طریقے کسی یا ایڈونچر کے طور پہ کسی کو ٹریٹ کریں، یا چیلنج کے طور پہ، یا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ. یہ تینوں زاویے ایسے ہیں جو کہ سب سے پہلی چیز کیا ہمیں تحفے میں ملتی ہے، زاویوں سے فاصلہ. اس چیز سے تھوڑا سا فاصلہ مل جاتا ہے. ایڈونچر پہ بھی جب آپ جاتے ہیں، چاہے ہم ایڈونچر پہ جب گئے ہنزا کے لیے موٹر سائیکلوں پہ، اور راستے میں ہمیں زلزلہ مل گیا، اللہ معاف کرے، تو وہ تب بھی ہمارے لیے ایڈونچر تھا. ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے، اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، ہم وہ زلزلہ ایکسپیرینس کر کے آ گئے، وہ ایڈونچر ہی رہا. وہ ہم اس کو فیلئر نہیں کہا ہم نے کہ جی ہم ہنزا گئے، جانے کی کوشش کی لیکن نہیں جا سکے. ہاں جانے کی کوشش کی، نہیں جا سکے، لیکن کیونکہ ایڈونچر تھا، وہ مائنڈ سیٹ تھا، تو وہ جو بھی ہوا وہ ایک اس اسٹرائڈ میں ہم نے اس کو کور کر لیا. اسی طرح ایکسپیریمنٹ ہے. سائنٹسٹ کا ایکسپیریمنٹ، سائنٹسٹ جو ہے وہ کبھی فیل ہی نہیں ہو سکتا. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، سائنٹسٹ جب بھی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے فیل نہیں ہو سکتا. ایک رزلٹ ہے، وہ رزلٹ کو نوٹ کر لے گا، پھر اگلا ایکسپیریمنٹ کرے گا، جب تک وہ والا رزلٹ نہیں آتا جس کی طرف وہ جانا چاہ رہا ہے. تو یہ بھی ایک فاصلہ ہے اس پروسیس سے. اور اسی طرح چیلنج ہے. چیلنج بھی ایک دعوت ہے کہ بھائی میں کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں. اس کے اندر ہی یہ ایک پہلے سے چیز چھپی ہوئی ہے کہ بھائی چانس ہے کہ نہیں بھی کر سکتے. اگر نہیں بھی کر سکے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر سے ٹرائی کرتے ہیں. تو یہ جو ایس کا مائنڈ سیٹ ہے یہ بڑا ہی پاورفل ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی اگر کوئی اپنا ایسا کام کر رہے ہیں جس پہ کبھی کبھار آپ کو زیادہ انگزائٹی فیل ہوتی ہے، زیادہ ٹینشن فیل ہوتی ہے، تو یہ ایس مائنڈ سیٹ جو ہے اس بیلنس کو مینٹین کرنے میں انشاءاللہ آسانی کرتا ہے لوگوں کی، کہ آپ کی بھی کرے گا انشاءاللہ. کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی ایڈوائس ہوتی ہے، کوئی مشورہ ہوتا ہے، لیٹ می نو. اپنا خیال رکھیں. دو